بیری کا درخت جسے کہتے ہیں، اس کے اتنے کثیر فائدے ہیں، یقین کریں بزرگوں کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں نا تو آپ کو فجر سے ظہر سے عصر مغرب اور عشاء ہو جائے گی، لیکن بزرگان دین کے جو فوائد کے بتانے کے جملے ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ بیری کے پتے را جنگلی ترین ہونے چاہیے۔ جس بیری کے پتوں کی بات کر رہا ہوں میں، جس بیری کے درخت کی بات کر رہا ہوں وہ ایبسولوٹلی جنگلی اور بیری کا درخت ہے۔ پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ بیری کا درخت خوشبو اور اس کی لکڑی نرم ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آئیڈیل ہیبیٹیٹ ہے۔ کسی سفلی جادو کے مریض کو 7 دن، سفلی جادو تو دور کی بات، یقین کریں جس کو نظر بد بھی ہو اور وہ 1.25 گھنٹے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بیری کے درخت کی چھاؤں میں بزرگان دین بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین نے چلہ کشی کے لیے بیری کے درخت پر زیادہ تر علمی جنات ہوتے ہیں یا اچھے معتبر جنات ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں اگر لگا ہے بیری کا درخت، اس گھر میں جب تک بے برکتی، جب تک بے اولادی، جب تک اس پر بے راہ روی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربا امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہولٹ بیری، یہ بیری کا درخت جسے کہتے ہیں، اس کے اتنے کثیر فائدے ہیں، یقین کریں بزرگوں کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں نا تو آپ کو فجر سے ظہر سے عصر مغرب اور عشاء ہو جائے گی، لیکن بزرگان دین کے جو فوائد کے بتانے کے جملے ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے فائدے ہیں بیری کے پتے کے۔ بیری کے پتے را جنگلی ترین ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیری یا بیری ٹری، ہولٹ بیری، اس کے ڈفرنٹ قسم کی سپیشیز اور کلاسیفیکیشنز ہیں دنیا بھر میں۔ اس کی بلیک اور سٹرا یعنی سٹرا بیریز اور بلو بیریز تک کی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے کچھ پھل تو ایڈیبل ہوتے بھی نہیں ہیں، کھائے بھی نہیں جا سکتے، پھر بھی اس کی ٹری کاشت کی جاتی ہیں۔ اپنی ہیبیٹیٹ اور اپنی کلائمیٹک انوائرمنٹ کے حساب سے اس کے درخت ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ میں جس بیری کے پتوں کی بات کر رہا ہوں، میں جس بیری کے درخت کی بات کر رہا ہوں وہ ایبسولوٹلی جنگلی اور بیری کا درخت ہے، جس کا پھل چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اس کو بیری کا درخت کہتے ہیں۔ اور یقین کریں اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ بیری کے درخت پر لوگ پتھر ضرور مارتے ہیں کیونکہ بچے اس کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا پرانے وقتوں میں بزرگان دین کے ہاں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ 2 گھروں میں پتھر آتے ہیں، ایک جس میں بیری کا درخت ہو اور ایک جس میں لڑکیاں ہوں، تو ظاہر ہے پتھر اسی گھر میں آتے ہیں، تو یہ مثال دی جاتی تھی۔ تو وہ اوریجنل بیری کا درخت ہے۔ بیری کے درخت کے پتوں کے اس قدر فائدے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ بیری کا درخت جنات کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو اور اس کی لکڑی نرم ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آئیڈیل ہیبیٹیٹ ہے۔ بیری کے درخت کے سائے کی جو چھاؤں ہوتی ہے، اگر آپ اس کی چھاؤں میں 7 دن تک، 1 گھنٹے تک یا 1.25 گھنٹے تک کسی سفلی جادو کے مریض کو 7 دن تک بٹھا دیں، سفلی جادو تو دور کی بات، یقین کریں جس کو نظر بد بھی ہو اور وہ 1.25 گھنٹے بیری کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائے نا وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بیری کے درخت کی چھاؤں میں بزرگان دین بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی
کہ جو جنات تھے وہ ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور اس کی چھاؤں میں بیٹھنے کی وجہ سے جو شیاطین اور بد اثرات ہیں وہ نہیں آیا کرتے تھے۔ یقین کریں وہ جنہیں عملیات اور جنہیں چلہ کشی کا شوق ہے، اگر وہ اینشنٹ کتابوں کو پڑھیں گے اور قدیم بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ بزرگان دین نے چلہ کشی کے لیے بیری کے درخت کا انتخاب کیا ہے اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر چلہ کشی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیری کے درخت پر زیادہ تر علمی جنات ہوتے ہیں یا اچھے معتبر جنات ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی کلاسیفیکیشن بنائی ہے، جس طرح انسانوں میں اچھے برے شریر لوگ ہوتے ہیں، بیری کے درخت ایک محل کا تصور رکھتا ہے جناتوں کے ہاں۔ فار ایگزامپل اگر آپ دنیاوی طور پر کہتے ہیں نا کہ کسی کا کوئی 5000 مرلے کا بنگلہ یا گھر ہے، تو یقین یا کسی کو دنیا دار کا دنیا پرست کا بہت بڑا محل ہے یا کسی شیخ کا پیلس ہے، جنات کے لیے بیری کا درخت ایک محل سے کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر وہ کسی گھر میں اگر لگا ہے بیری کا درخت، تو وہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اس گھر والوں پر کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کتنے گھروں کو اس کامنٹ سیکشن میں وہ پیشنٹس آ جائیں گے، لیٹسٹ تو چھوڑیں، پرانے بھی چھوڑیں، قدیم لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس گھر میں سفل، جادو یا بے برکتی یا رزق کی بندش رہی ہے، آپ وہاں بیری کا درخت لا کے لگا دیں، چڑیاں، چرند، پرند اور نیک جنات اس پر آنے کی دیر ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا، اس گھر میں جب تک بے برکتی، جب تک بے اولادی، جب تک اس پر بے راہ روی اس گھر میں نہیں آئے گی، وہ بیری کا درخت جب تک آپ نہ کاٹ دیں، اور جب تک اس کے گھر والے، اہل گھر اس کی ٹیک کیئر کرتے رہیں گے، یقین جانیں اس گھر میں برکتوں کو آنے سے اللہ کے حکم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بیری کے درخت گھر میں باقاعدہ بزرگان دین لگانے کا حکم دیتے تھے۔ آپ اپنے نانا، نانی، دادا، دادی سے پوچھئے گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ قدیم گھروں میں صحن اپارٹمنٹس تھوڑی ہوا کرتے تھے، ہائی رائز تو اب قیامت کی نشانیاں بننے لگتے ہیں، لوگوں کے گراؤنڈ مکان ہوتے تھے۔ تو ہر زمینی گھر میں ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں کچھ ہو نہ ہو، بیری کا درخت ضرور ہوتا تھا۔ اسی کی چھاؤں میں بیٹھ کر آپ کی نانا، نانی، ہمارے دادا، دادی روزانہ کی جو سبزیاں تھیں وہ کاٹا کرتے تھے، روزانہ کی جو گوشت بنتا تھا، ایون آٹا گوندا جاتا تھا، وہاں لڑکی کے آئے ہوئے پروپوزلز کے لیے چارپائیاں بچھا کر بات کی جاتی تھی، انہی کی چھاؤں میں بیٹھ کر مہمان نوازی کی جاتی تھی، وہیں بیٹھ کر عام دنیاوی گفتگو کی جاتی تھی۔ اور بیری کی چھاؤں میں بیٹھ کر بزرگان دین جب ایک شہر دوسرے شہر جاتے تھے تو وہ دین کی تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے بیری کی چھاؤں میں بیٹھ کر۔ لوگ بیری کی چھاؤں میں بیٹھ کر جو رزق یا جو ہاکرز یا جو چیز فروخت کرتے ہیں، اس کی برکت کا بھی کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اس کی مثال جلدی سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ فیصل آباد پاکستان کا ایک شہر ہے، اور یقین جانیں وہ لوگ جو فیصل آباد سے سن رہے ہیں یا سیالکوٹ سے سن رہے ہیں، ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہوگی کہ بہت مشہور فروٹ چاٹ والا ہے جو تقریباً قیام پاکستان سے ہجرت کے بعد سے اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اور آج بھی اس کی جو نہایت مناسب ہے فروٹ چاٹ کی قیمت وہی ہے، اور باوجود آج 70-85 سالوں کے بعد اس نے اپنی جگہ نہیں بدلی۔ اس کے سامنے بلڈنگ کی بلڈنگ، ہائی رائز کی ہائی رائز بن گئی ہیں، لیکن وہ اسی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اور یقین کریں کتنے لوگ ہیں جو ہائی رائز بلڈنگ میں وہاں آئے اور آ کر پھر چلے گئے، لیکن وہ وہیں اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کی چوتھی پانچویں پشت کھا رہی ہے۔ لہٰذا بیری کے پتوں کے نیچے بیٹھنے کی جو برکت ہے وہ یقین کریں اتنی فینومنل ہے کہ اس سے فروٹ پانے والے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ بیری کے پتے ہر موسم میں، خزاں بہار میں، اس کے بیٹھنے والے، اس کے نیچے بیٹھنے والے مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ یقین کریں بیری کے پتے کی چھال اگر آپ کسی سفلی جادو والے کو کاٹ کر سنگھا دیں اور اس کے بعد جلا دیں اور سید کے دربار پر نیاز کر دیں، آپ اسے بستر سے کھڑا کر دیں گے۔ بیری کے پتے سے اگر آپ کسی کے اوپر جن حاضر ہو گیا ہے یا حاضر کرنا ہے تو یقین کریں بیری کے پتے کی جو ٹہنی ہے بیری کے درخت کی، اس سے دونوں کاندھوں پر 7 دفعہ یاسین شریف پڑھ کر اگر ماری جائے نا تو وہ جن حاضر ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا بتا دیا، اب لوگ نیم عامل پیدا ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بیری کا درخت اللہ کی کثیر رحمتوں میں ہے۔
اس روایت کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا چاہیے، ایکوائر کرنا چاہیے، اور یہ دربار امام زادہ سے ہدیہ ہے۔ اللہ کرے آپ سب کو اللہ توفیق دے کہ اپنے گھر میں بیری کا درخت لازمی لگائیں، کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائیں بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔